دیکھتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اسی طرح کافر لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تکن فتنۃ، فتنہ ہوگا، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. اس جملے کا اطلاق پچھلی دو باتوں پر ہو سکتا ہے. ایک کون سی؟ کہ تم سے مسلمان مدد مانگیں اور تم ان کی مدد کے لیے نہ جاؤ تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا اور فساد کبیر پھیل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر تم معاہدہ کر کے اس کی پاسداری نہیں کرو گے اور خفیہ طور پر کوئی ریشہ دوانیاں کرو گے، یہ بھی فتنہ بھی ہے اور فساد کبیر بھی ہے. تمہارا پھر لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا تمہارے اوپر سے. وہ کہیں گے کہ یہ تو ڈبل گیم کرتے ہیں. تو ایسا مسلمانوں کے بارے میں کم از کم یہ تصور دنیا میں نہیں ہونا چاہیے کہ دھوکے باز ہیں، فراڈیے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اور اندر خانے جو ہے نا وہ الٹے کام کرتے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو اللہ کی راہ میں لڑے. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں. اب وہ شروع میں آیا تھا، گویا وہاں سے بریکٹ بند ہوئی، شروع ہوئی، یہاں آ کے بند ہو گئی. یہ دو یوں وہ پہلو ہیں بندہ مومن کے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، عزت والی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد، اور جو ایمان لائے اس کے بعد. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ شامل ہو کے جہاد کیا. فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں. واولو الارحام، اور یہ جو ریمی رشتہ دار ہیں، یعنی یہ بھائی بندی روحانی ہے، لیکن جو دنیا میں قانون کا معاملہ ہے اس میں ریمی رشتہ دار جو ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. اب ظاہر ہے جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں نہیں تقسیم ہوگی کہ تمہارا مومن بھائی کون ہے، جو تمہارا خونی بھائی ہے اس میں تقسیم ہوگی. ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی وہ ظاہر ہے وہ مسلمان بھی ہوگا. یہ اصل میں مواخات والا پہلو ذہن میں رکھیں. ایک وہ ہے جو مہاجرین آئے ہیں تو وراثت ان کو نہیں ملے گی، وراثت اپنے جو تمہارے قانونی بھائی ہیں ان کو ملے گی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. 8 رکعتیں پڑھیں گے، پھر 4 رکعتیں بعد میں. اب ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ کے شروع میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ شریف نہیں ہے، تو اس کا ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گویا ننگی تلوار کی صورت میں نازل ہوئی ہے. مشرکین کے لیے استیصال کا حکم ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں یہ رہ نہیں سکتے. تو اتنے سخت احکامات سے پہلے بسم اللہ کا گویا وہ مناسبت بنتی نہیں، اس لیے اس کے شروع میں نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے، اور بھی آراء ہیں، اور ایک اور رائے بھی ہے، وہ شاذ ہے، کم ہے. وہ یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ اور سورہ انفال ایک ہی صورت ہے. وہ کیوں، یہ بات کیوں بنی؟ اس لیے کہ اصل میں مضمون ایک ہے. وہ جو جس عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر تھا، اس کا انجام ہے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کہ اب کوئی مشرک جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا. صرف مسئلہ مکے کا نہیں ہے، حدود حرم کا نہیں ہے، جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے. وجہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی رسول کی دعوت کا انکار کیا جاتا ہے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. تو جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ اب گویا ان کے لیے یہ حکم ہے. یہ ہر دور کے تمام کافروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے جو یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بذات ہی خود اتمام حجت کیا ہے، جن کی زبان عربی تھی، جو امیین تھے، جن کی زبان میں اللہ کا کلام اترا ہے، اور ان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کی ہے. ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے اگر انہوں نے نہیں مانا تو زندہ رہنے کی. فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان ہوا. اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. سورہ توبہ کے 2 حصے ہیں. یہ پہلے 5 رکوع جو ہے نا یہ ایک حصہ ہے، اور جو اگلے 11 رکوع ہیں یہ دوسرا حصہ ہے. اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کے ساتھ ہے. ایک آپ رسول عربی ہیں، یعنی اہل عرب کے لیے ہیں، جن پر ابھی میں نے لفظ استعمال کیا بنفس نفیس خود اتمام حجت کرنا. لیکن آپ کو تو اللہ نے سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو یہ جو باقی امت ہے یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ آخرین ہے. وہ امیین ہیں، یہ آخرین ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ میں زیادہ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا. آج اتنا سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 رخ ہیں، ایک عرب کے لیے اور ایک باقی جہان والوں کے لیے. عرب کے حوالے سے یہ حکم ہے جو پہلے 5 رکوع میں آیا ہے،
اور باقی لوگوں کے لیے وہ حکم ہے جو اگلے 11 رکوع میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو 5 رکوع ہیں یہ بھی نزولی اعتبار سے 2 حصوں میں نازل ہیں۔ 2 رکوع وہ ہیں 2 جو سن 8 ہجری شعبان میں نازل ہوئے ہیں، اور 3 رکوع وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئے ہیں، یعنی اس کے 1 سال بعد ذی قعدہ میں، کہ جب اگلے یعنی ذی الحجہ میں ان کا اعلان ہونا ہے۔ یہ 3 رکوع، 3 وہ 2 یہ 5 ہیں یہ، اور یہ سارا کچھ فتح مکہ کے بعد ہو رہا ہے جو سن 8 میں ہوا ہے۔ ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا بدر کا یہ سن 2 میں ہوا ہے۔ اب اسے سلسلہ جوڑ لیجئے، ہجرت ہوئی، ہجرت کیوں ہوئی؟ اب ان کا فتنہ ختم کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ جنگ وہ پہلی مٹبھیڑ کون سی ہوئی؟ وہ بدر میں ہوئی۔ اگلی مٹبھیڑ بھی ہم پڑھائے ہیں جو سن 3 میں ہوئی، جسے غزوہ احد کہتے ہیں، وہ سورہ آل عمران میں اس کے حالات و واقعات پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب ہے، اس کا ذکر ہم سورہ احزاب میں جا کے پڑھیں گے، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب اس کے بعد قریش تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ تم ان سے جنگ کرنے جاؤ گے۔ صورت اس کی یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی جو ہے نا نیت کی، خواب دیکھا، وہ سورہ فتح میں ذکر آئے گا۔ آپ اس ارادے سے نکلے ہیں، اور جب آپ وہاں حدیبیہ پہنچے ہیں تو بہرحال گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا اگلے سال عمرہ کرنے آنا، اور صلح ہو گئی۔ اگلے سال مسلمانوں نے سن 7 میں 2 کام کیے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو عمرہ کرنے گئے تھے انہوں نے جا کے عمرہ کیا، انہیں 6 میں نہیں کر سکے تھے، انہوں نے جا کے 7 میں کیا۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ جو حزب الشیطان کا دوسرا بازو تھا یہود، انہوں نے جا کے خیبر میں ٹھکانہ بنا لیا تھا، ان کے خلاف مسلمانوں نے اقدام کیا اور خیبر فتح کر لیا۔ یہ بھی سن 7 میں ہوا۔ اس کا ذکر بھی جو ہے نا وہ اسی سورہ فتح ہی میں ضمناً اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر سن 8 میں ایک کام یہ ہو گیا کہ مشرکین نے صلح توڑ دی، یعنی خیبر فتح ہونے کے بعد مشرکوں نے صلح توڑ دی۔ مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، اس کے خلاف جنگی کارروائی کر دی، صلح ٹوٹ گئی۔ صلح ٹوٹنے کے بعد ابو سفیان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، لہٰذا انہوں نے صلح دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ مدینے آئے ہیں، مدینے آ کے حضرت ابو بکر سے سفارش کرانے کی کوشش کی ہے، حضرت علی سے سفارش کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس گئے ہیں، حسن اور حسین کو اٹھایا ہے گود میں کہ وہ یعنی ہمارے بچے ہیں، یہ کل لڑتے کب تک ہم رہیں گے، تو وہ صلح کی تجدید کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی موقع پہ وہ حضور کے گھر بھی آئے، یعنی ایک رشتے میں حضور داماد ہیں، ام حبیبہ جو ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں، تو وہاں پہ جو ان کی آؤ بھگت ہوئی ہے نا کہ جو حضور کا بستر تھا وہ انہوں نے سمیٹ دیا۔ تو بہت بڑے سردار تھے، وہ ایٹیکیٹس کو سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں، درباروں میں جاتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، میں اس بستر کے اہل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے اہل نہیں ہے؟ تو فرمایا آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اللہ کے نبی کے بستر پر آپ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ جب دیکھا انہوں نے تو مطلب جو جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں ناکامی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے، صلح کی تجدید نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اقدام کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ سن 8 کا جو حج ہوا ہے وہ مشرکین کے زیر اہتمام ہوا ہے۔ سن 9 کا حج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا ہے، اور اس میں پھر اس موقع پہ یہ آیات حج کے موقع پہ حضور کی طرف سے بعد میں یعنی قافلہ چلا گیا تھا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میری طرف سے وہاں پہ یہ اعلان کر دینا، جو یہ پہلے رکوع میں اعلان آ رہا ہے، وہ ہم ابھی آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اور سن 10 کا حج ہے جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، یہ آخری ہے۔ اب یہ جو پہلا رکوع ہے یہ سن 9 میں نازل ہوا ہے، دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے یہ سن 8 میں نازل ہوئے ہیں، اور چوتھا اور پانچواں رکوع جو وہ پہلے رکوع کے ساتھ یعنی سن 9 میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدگی ہے، یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت بندہ الجھ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا رکوع، چوتھا اور پانچواں یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئے، جن کو جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پہ سنایا۔ اور جو ہے دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع یہ نازل ہو گئے تھے اس سے 1 سال پہلے، یعنی جو ابھی جنگ نے مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے۔ اور کیوں اس میں آپ مضمون دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان ہچکچا رہے ہیں مکے پر حملہ کرنے سے، انہیں اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ کرو۔ اور 3 چیزیں ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے ذہن میں ہیں، بعض کے ذہن میں ایک ہوگی، بعض کے ذہن میں دوسری ہوگی۔ ایک یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے
کہ جیسے تیسے بھی ہیں، آخر حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ کہ مسجد حرام کو آباد رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کے خلاف اس طرح جنگی کارروائی کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ مطلب ایک ذہن میں آتا ہے کہ چلیں کوئی نیکی تک کا کام تو کرتے ہیں تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا قریش، یعنی یہ غیر رسمی حکمران تھے، حکمرانوں کا ایک روب بھی ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ وہ انگریزوں کو ہم سے گئے 80 سال ہو گئے، پھر بھی انگریز دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ وہ ایک ہمارے یہاں بات پرانی مشہور ہے کہ کہیں انگریز آ گئے نا میاں بیوی، تو کسی نے دیکھا اور شور مچا دیا کہ ولی اللہ پری اللہ آئے ہیں۔ تو وہ بات ہے کہ تھوڑا وہ ولی اللہ پری اللہ والی جھلک تو ان کے اندر ہوتی ہے، تو ایک ان کے اندر یہ روب بھی تھا کہ یہ بہرحال ہمارے حاکم ہیں، تو اس کی ایک وجاہت، اس کا بھی اثر تھا، یعنی ان کی دلیری بہادری سے تھوڑا سا وہ بھی تھا۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ جو رشتہ داریاں بھی تھیں۔ کون ہے وہ؟ کوئی علیحدہ قوم تو نہیں ہے، کسی کا باپ ادھر رہ گیا بیٹا ادھر آ گیا، کسی کا بھائی ادھر رہ گیا دوسرا بھائی ادھر آ گیا، تو رشتہ داریاں بھی تھیں، سسرالی بھی تھے، یہ تو وہ بھی ایک رکاوٹ تھی۔ ان 3 رکاوٹوں کو ان 2 رکوع میں یعنی تیار کیا گیا، حملہ کرو جاؤ مکے پر، اور پہلا رکوع اور چوتھا اور 5واں رکوع یہ وہ جو ہے نا ایک لائن پر ہیں۔ اب آئیں اس پہلے رکوع کی طرف۔ 3 قسم کے مشرک ہیں جن کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ ایک مشرک وہ ہیں جن سے کوئی معاہدہ سرے سے نہیں تھا، یا اگر تھا تو انہوں نے توڑ دیا تھا، ان کے لیے ایک قسم کا حکم ہے۔ یا وہ ہیں دوسرے نمبر پر کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے میادی، 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال فلانی سن تک، یہ میادی معاہدہ ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے ساتھ غیر میادی معاہدہ ہے، یعنی اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ فلانی سن تک، ہمیشہ کا معاہدہ ہے۔ تو 3 مشرکوں کو ذہن میں رکھے تو 3 قسم کے احکامات ہیں جو پہلے رکوع میں آئے ہیں، ان 3 کیٹیگریز کے لیے علیحدہ علیحدہ آئے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ براءۃ من اللہ و رسولہ، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے، اعلان بیزاری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری کسی بات کا ذمہ نہیں لیتے، ہمارے لیے تم زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے کوئی یعنی بچو گے نہیں۔ اب اعلان یعنی کوئی حق حقوق تمہارا باقی نہیں ہے، اس سب سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے، اس کو کہتے ہیں ریاست۔ رٹ جو ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ اعلان نہیں ہے، اب اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اعلان ان مشرکوں کی طرف ہے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے۔ فسیخوا فی الارض، تو وہ چل پھر لیں زمین، یعنی یہ غیر میادی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ تھا اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی۔ فسیخوا فی الارض، تو وہ زمین میں گھومیں پھریں، یعنی اس جزیرۃ العرب کے اندر رہ سکتے ہیں، مزید رہائش رکھ سکتے ہیں۔ 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے کی چھوٹ ہے انہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور اس کا بعد کیا ہوگا؟ بھاگیں یہاں سے، نکلیں، یا مرنے کے لیے تیار ہوں، قتل کیے جائیں گے یا دوڑ لگا دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ یہ ذلت ہے کہ اب گھر بار چھوڑ کے نکلو۔ اب آپ کو اگر یہ مشکل لگے تو سمجھ لیں بس پہلے کیا ہوتا تھا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی انجام ہے جس سے یہ 2-4 ہو رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے اب یہ اعلان ہے، پہلے فرشتے کرتے تھے اب مسلمان کر رہے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اسی طرح اعلان ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی اور رسول کی طرف سے بھی، إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کی طرف، یعنی وہ لوگ جو جزیرۃ العرب میں ہیں۔ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، یہ سن 9 کا جو حج ہے، اصل میں اسی سے وہ حج اکبر ہم نے ایک اصطلاح نکالی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو حج جمعے کے دن ہو وہ حج اکبر ہے۔ اصل میں یہ عمرے کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم دونوں حج ہیں، وہ عمرہ جو ہے حج اصغر ہے، اور یہ جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے یہ حج اکبر ہے۔ تو یعنی ذی الحجہ والے حج میں یہ اعلان ہے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہ ذمہ دار کا لفظ ہے جس سے آپ ایک ہمارے ہاں اصطلاح ہے، کون سی؟ وہ کافر جو مسلمان ریاست کے اندر رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں ذمی، یعنی ان کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ ان کو پروٹیکشن دینا آپ کا کام ہے۔ ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ختم ہو گئی پروٹیکشن، ان کی ذمہ داری اب مسلمان، اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو مسلمان کیسے ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ ختم کہانی۔
व रसूल, और इसी तरह रसूल ने भी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है इनकी। फ़इन तुब तुम, यानी इन 4 महीनों के अंदर अंदर तुम तौबा कर लो, फ़हुवा खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तवल्लैतुम, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे, फ़ालमू, तो जान रखो अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह, कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और खुशखबरी दे दीजिए काफिरों को कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इल्लल लज़ीना, अब मुस्तस्ना हो गए, इल्लल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, सवाए उन मुशरिकों के जिनके साथ तुमने मायदा किया। सुम्मा लम यनकुसूकुम शैया, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई नक्शे अमन नहीं किया, कोई उस मायदे में तोड़ नहीं की। व लम युज़ाहिरू अलैकुम, और तुम्हारे खिलाफ किसी का साथ भी नहीं दिया, किसी के मददगार भी नहीं बने, अहदन, किसी का भी। फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो उनका मायदा उनके वक्त मुकर्रर तक, वो मियादी मायदा हो गया, यानी जो तारीख तय है, 2 साल हैं, 6 महीने हैं, जब भी है, उस तक उनका मायदा उनका पूरा करो। 2 कैटेगरियाँ हो गई। बाकी उसके बाद उनके लिए भी वो ऊपर वाला हुक्म है, तौबा कर लें तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से मोहब्बत करता है। अब आ गए तीसरी कैटेगरी, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, तो जब ये मोहतरम महीने निकल जाएं, जो ये कौन से हैं, ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा है, मुहर्रम है, रजब है, तो कौन से महीने में ऐलान हो रहा है? ज़िलहज्जा में। 2 को तो गए, 2 महीने तो गए, पीछे 2 ही रह गए। तो एक कैटेगरी को 4 महीने की इजाज़त दी, एक कैटेगरी को इला मुद्दतिहिम की इजाज़त दी। ये वो कैटेगरी है जिसको सिर्फ समझे 2-2.5 महीने की इजाज़त दी। तो जब वो महीने निकल जाएं, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, अब मुशरिकों को कत्ल करो। अब ये असल में ये फ़क़्तुलुल मुशरिकीन के साथ जोड़ लीजिए, वो जो पहले वाले हैं उनके बारे में बात क्या आई, 4 महीने, यानी जब 4 महीने गुजर जाएं तो वो उन पर भी यही इतलाक़ होगा, और जिनकी मुद्दत मुकर्रर है उनकी मुद्दत गुजर जाएगी तो यही इतलाक़ होगा, अगर तौबा ना करें तो। वो तौबा की गुंजाइश रखी गई है। और तीसरे ये हैं कि जिनका जो वो गैर मियादी, जिनका मायदा नहीं, जिनके साथ कोई मायदा नहीं था, उनका मामला ये हो गया कि उनका वो 2 महीने या 2.5 महीने उनका मामला होगा, फिर उनके साथ ये मामला किया जाएगा, तो तौबा कर दें इस दौरान, या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। है सो वजदतुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम्हें मिल जाएं, वख़ुज़ूहुम, पकड़ो उन्हें, वक़्सुरूहुम, उनके लिए घात लगा के बैठो और उन्हें घेरो, वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, और हर मोर्चे में घात लगाने की जगह पे, जो होते हैं ना ऐसे पॉइंट, जो जंक्शन होते हैं रस्तों के, वहाँ पे बैठो उनके घात लगाने के लिए। फ़इन ताबू, अगर वो तौबा कर लें, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज़ पढ़ने लगें, व आतवुज़्ज़का, और ज़कात देने लगें। असल में तौबा की ये 3 शर्तें हैं, जान बचाने वाली तौबा की 3 शर्तें, या यूँ कह लें कि मुसलमान बनने की रियासती सतह पे जो 3 शर्तें वो ये हैं, ईमान एलानिया लाना, यानी शहादत देना, और दूसरी बात क्या है, नमाज कायम रखना, वो 5 वक्ता मस्जिद में आकर। ज़ाहिर है इस्लामी रियासत होगी तो वो हो सकता है बायोमेट्रिक कर दें आजकल, कि भाई गेट से अंदर दाखिल होते वक्त आप जनाब अंगूठा लगा के अंदर जाएं। भाई दफ्तर में जाते हो सकता है, तो मस्जिद में आते नहीं हो सकता, हाज़िरी लगानी है ना, तो नहीं तो वो बैठा देंगे वहाँ पे, जो पता लगे कौन आता है कौन, या मौलवी साहब बता दिया करेंगे फलाना नहीं आता। अब मिन्नतें तो नहीं करेंगे मौलवी साहब जो इस्लामी रियासत में, शिकायत लगाया करेंगे तहसीलदार को, वो नहीं देता ज़कात, क्या ये काम नहीं होता। और तीसरी चीज़ ज़कात है। ये 3 शर्तें जो पूरी करें, फ़ख़ल्लू सबीलहुम, उनका रास्ता छोड़ दो। ये हैं वो बुनियादी उसूल कम से कम मुसलमान होने के लिए। इसी वजह से जो हमारे फुकाहा हैं उन्होंने लिखा है, जो नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान, अक्सर ने तो ये लिखा कत्ल कर दो। ये एक आदमी छूट दिया, और वो भी ये कि कैद कर दो, जब तक तौबा नहीं करता उस वक़्त तक कैद रहेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। व इन अखदुम मिनल मुशरिकीन, अब ये इस दौरानिये के अंदर है, जिसको 2.5 महीने मिले उसके 2.5 महीने हैं, जिसको 6 महीने मिले उसके 6 महीने, जिसके 4 महीने पहले वाला, इस दौरानिये के अंदर अगर कोई मुशरिकों में से शख्स इस्तजारा का आपसे पनाह मांगे, मदीने में आके आपके पास ठहरे, फ़अजिरहु, तो उसे पनाह दो, उसे वहाँ पे रखो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यानी ये पनाह मांगेगा अल्लाह की बात समझने के लिए। इससे पहले उसने वो ही नहीं किया, वो अपने मसले में लगा, अब आई मुसीबत, या तो निकलो या जान देने के लिए तैयार हो जाओ। वो चाहता है कि मैं समझूं मसला क्या है। तो अगर वो समझने के लिए अल्लाह का कलाम आपके पास पनाह मांगे, सुम्मा अबलिगहु मा मना, तो फिर ये कि उसके बाद उसे उसके अमन की जगह पे पहुंचा दो। उधर ही नहीं पूछो
ہاں بھائی سنا تو دیا ہے ہم نے تمہیں قرآن، کھوچا ایمان لاتا ہے کہ گردن اڑاتا ہے، تو نہیں یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اسے جانے دو، اسے اس کے امن کی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، ذالک بان، پھر وہاں وہ خود فیصلہ کرے آزادی سے۔ اب یہ دیکھیں اس سے زیادہ چھوٹ کون دے گا جتنی اللہ دے رہے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ اس بات کا، ان میں ایسے بھی ہیں۔ یہ پہلا رکوع ختم ہو گیا، اس کو جوڑیں گے جا کے تیسرے کے ساتھ، اب بیچ کے 2 رکوع آ گئے۔ یہ بات آپ کو اگر مشکل لگے تو یہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو پہلی میں نے رکوع کے یہ 3 کیٹیگریاں کر کے آپ کو دی ہیں، یہ اگر کلیئر نہ ہوں تو یہ آیتیں سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو بہت گنجلک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرے رکوع کے مضامین بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جب تک آپ اس کے وقت کا تعین نہ کریں زمانہ نزول کا تو سمجھنا دشوار ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہ 3 چیزیں غالب ہیں کہ اٹھو، نکلو، لڑو، کیوں بیٹھے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں رشتہ داروں کا خیال کرتے ہو، اور یہ کہ تم ان کی ان نیکیوں سے کیوں متاثر ہوتے ہو، یہ چیز ہے جو ان 3 رکوعوں میں نمایاں ہے۔ نہیں تو بندہ سمجھتا ہے پہلے اعلان کیا ان کو قتل کرو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا پانی پلانا اور یہ کرنا، اور وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہ پہلے نازل ہو چکے ہیں، یہ رکوع اہمیت کے اعتبار سے نکال کے باہر رکھا ہے، یعنی نازل بعد میں ہوا تھا لیکن اس کی اہمیت اتنی تھی کہ سورت کے شروع میں رکھ دیا ہے۔